السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو حیات انسائٹس۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس کا ٹاپک ہے ایگو، یعنی کہ انا، یور سیلف۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ ایگو ہے کیا اور کن وجوہات سے یہ ایگو ایک بہت ہی یعنی یوں کہیے کہ بہت ہی اونچے مقام پہ چلے جاتی ہے، جو کہ فخر میں تبدیل ہو جاتی ہے، کبر اور تکبر میں، اور پھر اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ایگو کس کو کہتے ہیں۔ یعنی ایگو یا انا آپ کی جو شخصیت ہے اس سے جو ہے باہر کی دنیا سے جو ہے وہ الگ ہے۔ یعنی یو، یہ جو ہے آپ کا جو سیلف ہے، آئی یا یو، اپنے اندر جو آپ اپنی شخصیت رکھتے ہیں، وہ جو ہے آپ کے فزیکل یا جسمانی لحاظ سے الگ ہے، یا پھر یوں کہیے کہ باہر کی دنیا اور یہ اندر کی دنیا دو الگ الگ پہلو ہیں۔ ایگو از ریسپانسبل فار ہیٹ، فیئر اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ۔ یعنی جتنے بھی غلط فہمیاں ہوتے ہیں دنیا میں، یا پھر نفرت ہے، یا پھر خوف، ڈر، خوف اور غلط فہمیاں، یہ ساری جو ہے ایگو کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں انا جو ہے اس میں کون کون سے عنصر شامل ہیں، اور کس طرح سے اس کی اصطلاح ہے، اور یہ کیسے جو ہے فارم ہوتی ہے یا کیسے نشو و نما پاتی ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کا جو سیلف ہے، ذات یا خود، اور پرائیڈ یا پھر فخر یا خود کی اہمیت، اس کا نام بھی ایک طرح سے ایگو ہے۔ اور ایک شکل جو ہے وہ ہے خودی، یعنی یہ جو ہے آپ کی خودداری، انفرادیت یا پھر خود آگہی، آپ اپنے آپ کو کس طرح سے سمجھتے ہیں، آپ کی خودداری اور آپ میں جتنے صلاحیتیں ہیں، انڈیویجوالٹی یا انفرادیت۔ اور ایک اس کی شکل ہے وہ ہے غرور، تکبر، یعنی یہ اکثر جو ہے فخر اور یعنی خودداری کے آگے کے لیول پہ یا پھر تکبر اور غرور کی حد تک چلا جاتا ہے۔ اب اس میں اور آگے چلیں گے تو دیکھیں گے کہ ایگوئسٹ یا پھر انا پرست کہتے ہیں، جو کہ بہت ہی سیلف سینٹرڈ پرسن ہوتا ہے، وہ ایگوٹزم یا ایگو سینٹرسزم کہتے ہیں، انانیت، اور وہ ہمیشہ اپنے ہی بارے میں سوچتا ہے، بات کرتا ہے، اور دنیا کے سامنے بھی جو ہے اپنا ایک بہت زیادہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اپنی اہمیت۔ اور ایک ہے سیلف ریسپیکٹ، یعنی غیرت، آپ کی غیرت یا پھر خودداری، سیلف ہوڈ، یہ جو ہے ایک آپ کی پازیٹیو مثبت پہلو ہے آپ کی شخصیت کا، جہاں پہ جو ہے آپ ڈگنیٹی آپ کی کھونا نہیں چاہتے، یہ ایک سیلف ریسپیکٹ میں آتا ہے۔ تو یوں کہیے کہ ایگو جو ہے وہ ایک فیلڈ آف اٹس اے کانشیس اویئرنیس، یعنی آپ کس حد تک اپنے آپ سے واقف ہیں، شعور بیداری، آپ کا شعور بیدار ہے یا نہیں ہے، خود آگہی، آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، آپ یا پھر اور ایک بات اس میں کہہ سکتے ہیں کہ باشعور ذات، آپ اپنے آپ میں بیلنس رکھتے ہیں اپنے انا میں، یا آپ جو ہے اس میں امبیلنس ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو یہ سارے جو ہے خود آگہی یا باشعور ذات یا شعور، بیدار شعور، یہ سارے جو ہے یعنی اویئرنیس، جیتے جاگتے جو ہے انسان اپنے اندر یہ محسوس کر سکتا ہے، اور جو تعلیم یافتہ ہے یا جو ان چیزوں سے واقف ہے، وہ ان سارے چیزوں کا جو ہے احاطہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ایگو، انا، یہ سمجھتی ہے کہ وہ مر بھی جائے گی یا مرے گی، اس کی موت ہوگی، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے جسمانی لحاظ سے، یعنی ایک انفرادی یا کوئی ایک شخص جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی انا بھی مر جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے منفی پہلو بھی ہیں۔
یعنی نگیٹو پرائڈ یا پھر یوں کہیے کہ فخر، کسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی بہت زیادہ غرور ہے، اس میں بہت زیادہ انا ہے، یا اس کو بہت زیادہ کبر ہے، تو یہ سارے منفی پہلو ہیں یعنی انا کے، اور اس کو نگیٹو پرائڈ کہتے ہیں۔ تو باشعور ذات جو ہے وہ جانتی ہے کہ جو ہے اس کو کیسے رہنا ہے، اور اس میں کہاں تک کا اس کے خواہشوں میں جو ہے توازن رکھنا چاہیے۔ یہی جو ہے سائیکولوجیکل سیلف بھی کہلاتا ہے، یا پھر ایک باشعور ذات، یعنی کہاں تک جا سکتے ہیں اور کہاں تک رکنا ہے، اس کی حدیں کیا ہے۔ تو یہ انا کی جو ہے مختلف ایک معنوں میں قسمیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ انا جو ہے بیسیکلی وہ اٹ از ناٹ ہو یو آر، یعنی آپ اور انا جو ہے یعنی ہمیشہ جو ہے اس میں تضاد رہتا ہے۔ آپ کا جو باہر کا جو سیلف ہے وہ ہر انسان جو ہے اپنے ایک چہرے پہ جو ہے ماسک لگایا ہوا ہوتا ہے، مکھوٹا جس کو کہتے ہیں، یا پھر نقاب کہیے، یا چہرہ چھپانا، یا پردہ ڈالنا، یا پھر یہ ایک حفاظتی ڈھال بھی ہو سکتی ہے جو کہ ہر شخص پہنا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے اس کی جتنی سماجی ضروریات ہیں یا پھر کلچرل فریم ورک ہے، اس میں جتنے بھی ڈائمنشنز ہے، یا پھر جتنے اس میں جو بھی اس کے حالات ہیں، جیسے کہ روحانی کیفیات ہے، جیسے کہ روحانی کیفیت ہے، یا ذہنی یا جذباتی کیفیت ہے، یا پھر جو ایک قدرتی جسمانی ضروریات ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ ایک مکھوٹا پہنے ہوئے، اور اس کے آگے جب دیکھیں گے ہم تو اس میں جو ہے انہی چیزوں سے جو ہے مکھوٹے سے وہ سماج کی جتنی ضروریات ہوتے ہیں اسی کو وہ اس سے کام لیتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ یہ ماسک کی کیا ضرورت ہے، یا پھر یہ کیوں جو ہے بہت ضروری ہے۔ چنانچہ ایک بہت ہی مشہور ایک باڈی لینگویج ایکسپرٹ ہے چیز ہیوز، امریکہ میں، اس کا کہنا ہے کہ انسان کی جو بھی شخصیت ہوتی ہے وہ جو ہے اس کے بچپنے کا یا تو ریوارڈ ہوتا ہے، اس کو جو ہے جو بھی اس کا نتیجہ ملتا ہے اس کو جو ہے بہترین شکل میں، یا اس کو ایک تحفہ ملتا ہے، یا پھر اس کی سزا ہوتی ہے، یا پھر اس میں جو ہے جو بھی بچپن اس کا گزرا ہے اس کا ایک ریفلیکشن اس کی جوانی یا پھر آخر عمر تک اس کا قائم رہتا ہے۔ یہ سو اٹس اے پنشمنٹ اور ریوارڈ آف یور چائلڈہڈ۔ خیر وہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ تو یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ ایک ماسک لگا ہوا ہے ہر انسان پہ، نقاب یا پھر چہرے کے پیچھے، اور ایک چہرہ۔ اب اور ایک فرق یہ دیکھیں گے کہ ایگو اور فخر، انا اور فخر میں کیا فرق ہے۔ یعنی ایگو جو ہے آپ کے جو احساسات ہے، آئی، می یا مائی سیلف، میں ہوں، میری ذات ہے، میری اپنی شخصیت ہے، وہ جو ہے اسی میں وہ تکبر یا غرور میں جو ہے مبتلا رہتا ہے۔ اس کے برعکس پرائیڈ یا فخر اس کو کہتے ہیں، جس میں کہ جو ایک جذبہ ہے، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے آپ کے کارناموں سے، یا آپ کو جو زندگی میں آپ نے حاصل کیا۔ مثال کے طور پہ کوئی بہت زیادہ دولت کما لیا ہو، یا بہت زیادہ رتبہ پا لیا ہو دنیا میں، یا کسی بھی اور لحاظ سے بہت زیادہ جائیداد یا اور بھی چیزیں، جس سے اس کو ایک اپنے آپ اندر جو ہے مطمئن ہوتا ہے، اور سیلف سیٹسفیکشن، اور وہ آگے چل کے جو ہے اس کو فخر کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ فالس ایگو کس کو کہتے ہیں۔ یعنی فالس ایگو ان لوگوں میں آ جاتا ہے جو کہ یوں کہیے کہ بہت سارے یعنی نقلی یا پھر مصنوعی یا دکھاوے کی شخصیت، جو کوئی شخص سماجی یا یوں کہیے معاشرتی دباؤ میں ہوتا ہے اور خوف میں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، یعنی اس کا بچپن صحیح نہیں تھا، یا بہت دباؤ کی شکل میں تھا، وہ بہت ظلم سہا ہو، یا پھر اس کی اپنی حقیقی جو شخصیت ہے، ٹرو سیلف جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو چھپانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ جو ہے ہمیشہ ایک ماسک پہنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو
بچپن کے جو واقعات ہوتے ہیں اس وجہ سے، یا اپنے اندر احساس کمتری جس میں زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے ایک چہرے پہ اور ایک چہرہ رکھ کے چلتا ہے۔ چلیے اور کچھ مثالیں بھی دیکھتے ہیں یہ فالس ایگو کی، یعنی یوں سمجھیے کہ کچھ لوگوں میں یا کچھ شخصیتوں میں اپنے اعلیٰ خاندان کا بہت بڑا یعنی غرور، تکبر یا حسب نسب کا ایک احساس، یا پھر دولت اور بڑائی، یا پھر کسی کو جو خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے، یا اولاد کی کثرت یا اولاد کی کامیابی، یا پھر جائیداد یا پراپرٹی، بہرحال تو یہ ساری جو شکلیں ہیں، تو اس وجہ سے انسان جو ہے کہیں نہ کہیں آگے فخر میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ فالس ایگو یا پھر فالس سیلف میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، شخصیتیں بھی ہوتے ہیں جن میں اگرچہ کہ یہ نہ بھی ہوں تب بھی جو ہے وہ اسی یا پھر دادا پردادا یا کوئی رہے ہوں ان جائیداد کے ساتھ، یا اعلیٰ خاندان یا حسب نسب کے، اور آج کی تاریخ میں جو بھی صاحب ہوں یا جو بھی شخصیت ہیں ان میں اندر یہ چیزیں نہ بھی ہوں تب بھی جو ہے وہ اپنے آبا و اجداد کے فخر میں مبتلا رہتے ہیں، تو یہ ایک نقلی پرت لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ لہٰذا اس کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں تک کا اس میں درست ہے، یا پھر اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس کو کہاں تک ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اسی کو جو ہے باشعور ذات یا پھر جو ہے اپنے آپ کو سیلف یعنی محاسبہ جو کرتے ہیں، اسی کو جو ہے ہم کو یہیں پہ آگے کرنا پڑتا ہے کہ آپ یا تو فالس ایگو میں چل رہے ہیں یا پھر آپ کا ٹرو سیلف باقی ہے، تو انا جو ہے آپ کی کس حد تک اور کہاں تک جو ہے آپ اس کو درست سمجھ کے چل رہے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اور ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ خودی۔ تو دوستو خودی جو ہے عربی اردو زبان میں اردو ادب میں جو ہے اس کو کافی اس کے بارے میں لکھا گیا ہے فلسفیانہ انداز میں، اور روحانی اس کے کئی مطلب بھی نکلتے ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال جو ہے اردو میں جو ہے جو خودی کا مفہوم ہے اس کو بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی اس کے معنی جو ہے بالکل ہی مثبت پازیٹیو لحاظ سے اس کو بیان کیا گیا، یعنی سیلف ہوڈ، آپ کی خودداری یا پھر خود اعتمادی، خود احتسابی اور وقار، اور پھر آپ کا خود آگہی، یہ کہاں تک آپ جو ہے اپنے اندر آپ اس کو سمجھ پا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی شخصیت کو جو ہے کس طرح سے ڈیولپ کریں گے، یا پھر اس کو کس طرح سے آپ جو ہے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں گے۔ تو علامہ اقبال کا جو خودی کا جو کانسیپٹ تھا تو وہ بہت ہی پازیٹیو تھا، اور اس سے آپ کی روح کو جو ہے مضبوط کیا جا سکتا ہے، اور آپ کے سیلف ریسپیکٹ، آپ کے وقار کو بھی جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے، اور اس کو جو ہے اچھے سے یعنی ڈیولپ کرنا ہے۔ اور اسی کے آگے جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم ہمارے لیے ایک پیام ہے کہ کس طرح سے جو ہے ہم اپنی انا کو سمجھیں اور اس کو بیلنس کریں، اور اس کو جو ہے اپنی شخصیت کو ابھارنے کے لیے استعمال کریں، نہ کہ فالس سیلف یا پھر جھوٹی انا میں جو ہے مبتلا رہیں۔ تو دوستو آخر میں ہم ایک بہت ہی خوبصورت حدیث سے بات اپنی ختم کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی شخص کے دل میں تل برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ضرورت ہے ہم اپنا جائزہ لینے کی، اور ہم جو ہے کہاں تک اس میں مبتلا ہیں، اور اس کو ہم جو ہے کس طرح سے جو ہے اپنے اندر سے یہ چیزوں کو جو ہے نکال سکتے ہیں۔ تو دوستو آئندہ اسی ٹاپک پہ اور دوسرے موضوعات پہ بھی ہم اور ویڈیوز بنائیں گے۔ سبسکرائب کریے، اور بہت شکریہ۔